إلهي 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک۔ دعا افتتاح کے اس حصے میں جس کی تشریح آج کی جائے گی، امامت اور نبوت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ سب سے پہلے رسول خدا کے مقام، منزلت اور مرتبے کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے مرتبے کو بیان کیا گیا، اور شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا اور دیگر 11 ائمہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ دعا افتتاح پڑھنے والا جب اس فقرے پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے ابتدا کرتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے پروردگار تو اپنی رحمتیں نازل کر، تو درود بھیج سرکار ختم مرتبت کی ذات پر۔ اور درود کی اہمیت اس حوالے سے اور بڑھ جاتی ہے کہ درود پڑھنے والا جب درود پڑھتا ہے اور بلند آواز سے درود پڑھتا ہے تو نفاق اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر درود اس اعتبار سے کہ ہر دعا کے شروع میں درود پڑھا جائے اور دعا کرنے کے بعد درود پڑھا جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ حاجت پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہ ہو اگر حاجت جائز ہو۔ آنے والا آیا اور آ کے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ، بہترین ہدیہ کہ جو میں آپ کی بارگاہ میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ کیا ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ہدیہ جو تم مجھے دے سکتے ہو وہ مجھ پر اور میری آل پر درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود پڑھنے کے بعد انسان دعائے افتتاح کا پڑھنے والا رسول خدا کے مراتب اور مدارج کو بیان کرتا ہے ان کی بعض صفات کے ذیل میں۔ پہلی صفت جو اس دعا کے فقرے میں بیان ہوئی رسول خدا کی عبودیت کے حوالے سے ہے۔ عبدکا، پروردگار تو درود بھیج خاتم النبیین پر کہ جو تیرے عبد تھے۔ یہ عبودیت کی صفت پروردگار کو مطلوب بھی ہے، پروردگار اسے پسند بھی کرتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، انسان اس دنیا میں جتنا جتنا عبد بنتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اتنا دنیا اور ما فیہا سے آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا پروردگار کا عبد بنتا چلا جائے گا اتنا دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے رشتوں سے آزاد ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب عبد کامل بن جائے گا اس وقت پروردگار کی بارگاہ میں قرب کی منزلوں کو پا لے گا۔ اسی لیے رسول خدا کے لیے جس صفت کا انتخاب کیا پروردگار نے مختلف مقامات پر، نہ ان کی نبوت کو، نہ ہی ان کی رسالت کو، اور نہ ہی دیگر صفات کو، سب سے پہلے جس صفت کا تذکرہ کیا ہے کئی مقامات پر وہ صفت عبودیت ہے۔ معراج پر جب رسول خدا گئے ہیں تو وہاں پر بھی خدا نے کسی اور صفت سے خطاب نہیں کیا کہ پروردگار لے کر گیا اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو۔ کہا نا اسرا بعبدہ، اوپر پاک ہے وہ پروردگار کہ جو اپنے عبد کو لے کر گئی۔ اور مسلمانوں سے جب کہا کہ اے مسلمان تم گواہی دو رسول کی نبوت اور رسالت کی، تو وہاں پر بھی تشہد کے اندر جب مسلمان گواہی دیتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، عبد پہلے ہیں رسول خدا اور رسول بعد میں ہیں۔ دعا افتتاح کے اندر بھی صفت عبودیت کو بیان کیا کہ اے رسول خدا آپ عبد کامل پروردگار تھے، اور جب عبد کامل بن جاتا ہے تو ذات پروردگار کے قرب کی انتہاؤں پر جو آخری درجہ ہے قرب کا وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور آپ رسول خدا اس قرب کے آخری درجے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دوسری صفت رسول کا کہ آپ اللہ کے پیغمبر بن کر آئے اور آپ نے پروردگار کے پیغام کو پہنچایا، اور جو پیغام پہنچایا اس کے حوالے سے پھر تیسری صفت وہ امین کا، اے رسول خدا آپ امین پروردگار بھی ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اور کن مقامات پر امانت داری کی آپ نے؟ وحی کو لینے میں امانت داری کی، وحی اخذ وحی کے مقام پر وحی کو لینے میں امانت داری، اور پھر لوگوں تک پہنچانے میں وحی کو امانت داری کے ساتھ وحی کو پہنچایا، اور وہ تمام ذمہ داریاں کہ جو آپ کے سپرد کی گئی تھیں ہدایت کے حوالے سے ان کو باحسن و خوبی امانت داری کے ساتھ آپ نے ادا کیا۔ کہیں پر بھی آپ نے اپنے لبوں پر شکوے کے الفاظ جاری نہیں کیے، کہیں پر بھی آپ کے لب پر شکوے نہیں آئے، آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے رہے۔ امین کا، آپ امین پروردگار ہیں۔ وہ صفی کا، اور آپ برگزیدہ ہیں، آپ کو چن لیا ہے پروردگار نے، اور جس کو پروردگار چنتا ہے کچھ پیمانے ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار چنتا ہے، اگرچہ چننا پروردگار کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے چنے، لیکن کچھ پیمانے ہیں کہ جن پر جب انسان پورا اترتا ہے تب پروردگار چنتا ہے۔ اور ان پیمانوں کو، ان سارے معیارات کو اے رسول خدا آپ نے حاصل کیا کس کے ذریعے سے؟ اپنی عبودیت کے ذریعے سے، کیونکہ جب آپ عبد کامل بن گئے تو یہاں پر عبد کامل کو چنا گیا۔ اور اس کے بعد پھر حبیب کا، آپ حبیب پروردگار بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں۔ مختلف صفات کو قرآن میں تذکرہ کیا گیا اور جن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ پروردگار ان صفتوں کو رکھنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، پروردگار متقین کو پسند کرتا ہے۔
اگر پروردگار متقین کو پسند کرتا ہے تو تقویٰ کے کمال پر ذات پروردگار کے نزدیک رسول خدا کی ذات ہے، تقویٰ کے کمال پر، اور اگر پروردگار صابرین کو پسند کرتا ہے تو صبر کے اختتام اور صبر کی انتہا پر اگر کوئی ذات نظر آئے گی تو ذات ختمی مرتبت کی ہے۔ اسی طرح سے ایک ایک صفت رسول خدا کی اور رسول خدا کے مدارج کو بیان کرنے کے بعد دعا افتتاح کا پڑھنے والا ایک بار تذکرہ امامت کو شروع کرتا ہے، اور امامت کے تذکرے کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات پر درود بھیجتا ہے اور کہتا ہے اللہم صلی علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین عبدکا و ولیکا و اخی رسولکا۔ مولا کائنات پر درود بھیجنے کے بعد مولا کائنات کی چند صفات کو ذکر کرتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، آپ پر خدا کی طرف سے درود و سلام ہے، پروردگار تو درود بھیج ذات مولا کائنات پر کہ جو امیر المؤمنین بھی تھے، مومنین کے امیر تھے، اور تیرے رسول کے وصی بھی تھے۔ اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کی بھی صفت عبودیت کا تذکرہ کہ وہ تیرے عبد تھے، عبد کامل تھے، اور عبودیت میں اس منزل پر پہنچے تھے کہ جہاں پر تو نے اپنی رضائیں دے دی تھیں اور علی کے نفس کو خرید لیا تھا۔ اور اس انداز سے آپ نے عبادت پروردگار کو انجام دیا کہ آپ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو گئی۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو گئی علی کی ایک ضربت۔ کیا عبودیت کی منزل تھی، کیونکہ جتنا جتنا انسان عبد بنتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اتنا اس کی عبادتوں کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہی ایک سجدہ جو میں کرتا ہوں اس کی کوئی حقیقت نہ ہو شاید، لیکن وہی ایک سجدہ متقی پرہیزگار انسان کرتا ہے، وہی ایک سجدہ مرجع وقت کرتا ہے، وہی ایک سجدہ وقت کے امام کرتے ہیں۔ سجدہ ایک ہی ہے لیکن کرنے والے افراد کی نسبت سجدے کی اہمیت الگ الگ ہے، سجدے کا وزن الگ الگ ہے۔ وہی ضربہ شاید کوئی اور مارتا تو اتنی وزنی نہ ہوتی، لیکن علی کا اخلاص تھا، مولا کائنات کی عبودیت کا کمال تھا کہ ایک ضربت علی کی تمام ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ تو عبودیت کا تذکرہ، اور عبودیت کے تذکرے کے بعد کہا ولی کا، پروردگار تو درود بھیج امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر کہ جو تیرے ولی بھی ہیں، ولایت کا تذکرہ، کیونکہ علی کی ولایت کے بغیر انسان کی تمام عبادتیں بیکار ہیں، اس لیے ولایت کا تذکرہ کیا ہے۔ دعا افتتاح کے پڑھنے والے تو اس بات کی طرف متوجہ رہے، تو اس بات کو جان لے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر کوئی سجدہ نہیں بن سکتا، کوئی عبادت نہیں بن سکتی، روزہ نہیں کہلائے گا جب تک علی کی ولایت قلب میں نہ ہو۔ علی کی ولایت کے ذریعے سے نماز کہلائے گی، روزہ کہلائے گا، حج کہلائے گا۔ علی کی ولایت نہ ہو تو تمام نمازیں، تمام روزے، تمام حج منہ پر مار دینے کے قابل ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد وہ اخی رسول کا، تیسری صفت کہ اے پروردگار تو درود بھیج کس پر؟ اپنے رسول کے بھائی علی ابن ابی طالب پر۔ یہ اخوت کا رشتہ کہ جو مولا کائنات کو نصیب ہوا، کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، کہ جب مدینہ میں رسول نے اخوت کا سلسلہ قائم کرنا شروع کیا، جس کے مثل دیکھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ اور پھر جب علی ابن ابی طالب رہ گئے اور مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، کہا کہ یا علی آپ جیسا کوئی اور تھا ہی نہیں میرے علاوہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، دنیا کے رشتے، دنیا میں انسان بھائی بنتا ہے کسی کا، دنیا میں کوئی کسی کا بھائی چاہے نسبی بھائی کیوں نہ ہو، یہ دنیا کا رشتہ دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ جب روز محشر محشور ہوگا تو کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوگا، کوئی کسی کی بہن نہیں ہوگی، سارے رشتے دنیا میں ہیں، اور دنیا کے بعد آخرت میں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن رسول خدا کا یہ جملہ انت اخی فی الدنیا، یا علی دنیا میں بھی آپ میرے بھائی ہیں، میرے اخی ہیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی آپ اخوت کی منزل پر رہیں گے، آپ میرے اخی رہیں گے۔ بس رسول خدا کی اخوت کا تذکرہ، پروردگار تو درود بھیج کس پر؟ اپنے رسول کے بھائی علی ابن ابی طالب کی ذات پر، اور اس کے بعد پھر شہزادہ کونین حضرت فاطمۃ الزہرا کی ذات پر دعا افتتاح پڑھنے والا درود بھیجتا ہے صلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اے پروردگار تو درود بھیج صدیقہ طاہرہ پر، جو صدیقہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، جو کہہ دیں گی سچ کہیں گی، کبھی ان کی زبان سے جھوٹ ادا نہیں ہوگا۔ اگر یہ کچھ کہیں گی کہ یہ میرا ہے تو یقیناً یہ ان کا ہی ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کچھ کہیں اور جھوٹ ہو وہ نہیں۔ یہ صدیقہ ہیں، ان کی صداقت کی گواہی رسول نے بھی دی، جن کی صداقت کے اوپر قرآن نے بھی گواہی دی، آیت تطہیر نے بڑھ کر عصمت شہزادی کونین کے اوپر دلیل قائم کی کہ شہزادی کونین معصومہ بی بی ہیں، عصمت کے درجے پر فائز بی بی ہیں، جو طاہرہ بی بی ہیں، جو پاک و پاکیزہ بی بی ہیں۔ اور پھر جب شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مراتب کو بیان کر دے گا دعا افتتاح پڑھنے والا، ان پر درود بھیجنے کے بعد آگے بڑھتا اور آگے بڑھ کر ایک ایک امام پر 11 اماموں پر درود بھیجتا ہے کہ پروردگار تو درود بھیج کس پر؟ حسن ابن علی پر، حسین ابن علی پر، علی ابن الحسین پر۔ درود بھیجتے بھیجتے 11ویں امام کے نام تک پہنچتا ہے کہ پروردگار تو امام حسن عسکری پر اپنے رحمتوں کو نازل فرما، ان پر درود بھیج۔ اور اس کے بعد پھر
اپنے وقت کے امام پر درود بھیجتا ہے۔ کس انداز سے درود بھیجتا ہے؟ اللہم صلی علی ولی امرک المؤمل والعدل المنتظر القائم المؤمل والعدل المنتظر۔ اے پروردگار تو درود بھیج اپنے صاحب امر پر، کہ وقت کے امام کی صفت کو بیان کر کے ان پر درود بھیجتا ہے کہ پروردگار تو درود بھیج کس پر؟ جو صاحب امر ہیں، جو میرے زمانے کے امام ہیں، تو ان پر درود بھیج۔ ولی امر ہیں، جو تیرے ولی ہیں، تیرا امر ان پر نازل ہوتا ہے، کائنات کا رزق ان کے ذریعے سے نازل ہو رہا ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، پوری مخلوقات جتنی مخلوقات ہیں ان کے ذریعے سے رزق کو پا رہی ہیں، اور وہ قائم جو قیام کریں گے اور اس دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، پروردگار تو ان پر درود بھیج۔ اور تمام عدل کے تلاش کرنے والے، عدل کو چاہنے والے افراد کا سہارا اور آخری پناہ گاہ امام کی ذات ہے، کہ سب کی تمنا یہی ہے کہ وہ عدل کو قائم کرنے والے امام ظہور کریں، اور ظہور کر کے ایک دن اس کائنات کو عدل سے بھر دیں۔ لیکن ہاں، انسان جو تمنا کر رہا ہے عدل کی، اپنی ذات میں عدل کو لے کر آئے، جو تمنا کر رہا ہے ظلم کے ختم ہونے کی، اپنی ذات سے ظلم کو ختم کرے، کیونکہ دعائے کمیل میں اسی بات کا تو اقرار کرتا ہے، ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، پروردگار میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا، اور جب نفس پر ظلم کیا تو اس ظلم کا خاتمہ ضروری ہے، کہ اپنی ذات سے ظلم کو ختم کرے گا تو اس قابل ہوگا کہ اس عادل امام کے لشکر میں شامل ہو سکے، المؤمل کے، جس کی امید کی گئی ہے، جس سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں سب افراد، اور جس کے عدل کے منتظر ہیں، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کب ظہور کریں اور ظہور کر کے اس دنیا کو عدل سے بھر دیں۔ اسی لیے انتظار ایسی صفت کی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، جس کو بہت زیادہ چاہا گیا ہے، روایات میں جس کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلت جس کی بیان کی گئی ہے، کہ انتظار الفرج افضل العبادہ، سب سے افضل ترین عبادت زمانہ غیبت کے اندر فرج کا انتظار کرنا ہے، کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کا انتظار کرے، اور اپنے لفظوں کے ذریعے سے بھی امام کے ظہور کی دعا مانگے، اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی انسان اس قابل اپنے آپ کو بنائے کہ جب امام ظہور کریں تو امام کے خیمے میں جا کر امام کی نصرت کر سکے۔ اس لیے روایت کے جملے کہ انسان کہ جو ظہور کی تمنا کر رہا ہے، انتظار فرج کر رہا ہے، اور اسی انتظار کی راہ میں دنیا سے چلا جائے تو گویا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خیمہ امام زمان میں موجود ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔